بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألا له الخلق والأمر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سب دل میں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک خیر کی بات کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کام خیر والا ہے. اللہ ساری امت کو نصیب فرمائے, حاضرین کو نصیب فرمائے, ساری انسانیت کو نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی تجویز کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بنائے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں دیکھتا, اپنی تجویز پر چلتا ہے, اپنی رائے پر چلتا ہے. جو اپنی رائے پر چلے گا اور اپنی تجویز پر چلے گا, اس کے خیال میں جو اس کو نفع نظر آئے گا اس کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے خیال میں جو اس کو نقصان نظر آئے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. کل کیا ہوتا ہے, آگے کیا ہوتا ہے, اس کا اسے پتہ نہیں ہے. اس رائے کے آگے کے لیے ہمیشہ اس کی رائے بدل جائے گی, ایک رائے پر نہیں رہے گا. جو میں نے عرض کیا, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ نفع سمجھتا ہے اس میں واقعی نفع بھی ہو. یہ ہر چیز کی جو استعداد ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کی سمجھ ہوتی ہے. جتنی استعداد ہے اتنی سمجھ ہے. مثال کے طور پر گدھا جو ہے وہ گھاس کو جانتا ہے, چنے کو بھی جانتا ہے, غلے کو بھی جانتا ہے, 50 لاکھ کے ہیرے کو نہیں جانتا ہے. کراچی کے گدھے جانتے ہوں گے, میرا خیال جانتا ہے. کسی ملک کے گدھے نہیں جانتے. اگر 50 لاکھ کا ہیرا بجائے اس کے گھر میں اس کو محفوظ رکھتا اور اس کی چوکیداری کرتا, اس نے صندوق سے اور گھر سے نکال کر اور روڈ پر اور راستے میں پھینک دیا راستے میں, تو راستے میں تو آدمی بھی چلتے ہیں, گدھے بھی چلتے ہیں. گدھا ہیرے کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا یا خوش ہوگا, بلکہ اس کو ٹھوکر مارے گا جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں, اور پھر کھڑے ہو کر اس پر پیشاب بھی کرے گا. اب ہیرے والے کو غصہ آیا کہ جلوس نکالو, گدھے مرد آباد, گدھے مرد آباد. وہ گدھا کیسا گڑا گدھا تو شروع ہے, ہم تو اس ہیرے کو جانتے ہی نہیں. آپ جاننے کے باوجود اپنے گھر سے نکال دیا. یہ کوئی صحیح مثال نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. دین کی جو قیمت ہے اور نیکی کی جو قیمت ہے ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. تو دیکھو 50 لاکھ کی بات نہیں ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بتاؤ دنیا قدیر, آپ اعلان فرما دیں دنیا قدیر کے معنی تھوڑے. جب سے دنیا شروع ہوئی اور جب تک دنیا ہے, جب سے دنیا شروع ہوئی
تک دنیا ہے جو گزر چکی، اس وقت کی دنیا اور قیامت تک جتنی دنیا والے آئیں گے، اس ساری دنیا کو ملا کر اللہ جل جلالہ قلیل اس کو تھوڑا فرماوے. کیا کریں؟ اور تنوین بھی تقریر کے لیے تھوڑا در تھوڑا، تھوڑی میں نہیں تھوڑا، اور نکرہ بھی تقریر کے لیے تھوڑا در تھوڑا در تھوڑا، یعنی دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ جو اتنی بڑی دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا کو کیا فرما رہے ہیں؟ اور حسنہ، نیکی کی قیمت کیا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھے. فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اگر ایک حسنہ نیکی لے کے آئے، ایک حسنہ لے کے آئے، چھوڑ کے نہ آئے، یعنی ایمان کے ساتھ موت آ جائے، گناہوں سے توبہ کے ساتھ موت آ جائے، ایک نیکی لے کے آئے، یضاعفھا، اللہ اس کی قدردانی فرمائیں گے، بڑھائیں گے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ بڑھائیں گے. کتنا بڑھائیں گے؟ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے. کیا دیں گے؟ ایک حسنہ، ایک نیکی. نیکی کا نام سن کر دل میں خوشی پیدا نہیں ہوتی، 50 لاکھ کو سن کر خوشی ہوتی ہے، ایسا بھائی؟ حالانکہ 50 کروڑ سے بھی زیادہ، 50 ارب سے بھی زیادہ، ساری دنیا 50 دفعہ ہو جائے، اس سے بھی ایک نیکی کی قیمت زیادہ، ایک نیکی کی قیمت زیادہ. تو اپنے طرف سے اجر عظیم دیں گے. اب اس اجر عظیم کو اس تھوڑی دنیا میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو اتنی بڑی دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، جس کا قلیل اتنا عظیم ہے، اس کا عظیم کتنا عظیم ہوگا. اس کا تھوڑا جو ہے اتنا بڑا ہے، بڑی دنیا، اور جو جس کو اللہ عظیم فرما رہے ہیں، بڑی دنیا، وہ کتنے ہوگے اس کو سوچ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں. کون سی سمجھ ہوئی؟ غلط سمجھنے کو سمجھنا نہیں کہتا. غلط سمجھنے والے سے نہ سمجھنے والا کروڑوں دفعہ بہتر ہے، کیونکہ جو نہیں سمجھتا وہ اتنا جانتا ہے کہ مجھے منزل کا پتہ نہیں ہے، مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا. لاہور جا رہا ہے، راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے. اب یہ اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا کہ میں اتنی بڑی حیثیت والا ہوں، چرواہے سے کیسے پوچھوں گا؟ چرواہے سے میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، چرواہے سے کیسے پوچھوں گا؟ یہ بڑا آدمی اگر چرواہے سے نہیں پوچھے گا تو دھکے کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ جو چرواہے سے نہیں پوچھتا وہ دھکے کھائے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتا وہ کتنے دھکے کھائیں گے؟ آج دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ سے نہیں پوچھے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. دین بہت آسان ہے، حدیث میں آتا ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے. کیا ہے بھائی؟ دین مشکل نہیں ہے. دین صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، دین صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، دین صرف تبلیغیوں کے لیے نہیں ہے، دین صرف پڑھے لکھوں کے لیے نہیں ہے، دین ساری انسانیت کے لیے ہے. انسان جو انسان بنے گا وہ دین سے بنے گا. احکامات دو قسم کے ہیں، ایک تکوینی ہے اور دوسرے تشریعی ہے. تکوینی احکامات آسمان کو ملی ہے، آسمان کو بھی حکم ہوا، خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ اور کوئی
آسمان کا بنانے والا نہیں ہے. زمین کو بھی کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا. ہوا کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آگ کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. پانی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. کوئی اور بنانے والا ایک اللہ ہے. خالق ایک اللہ ہی ہے. کون ہے؟ ایک تو اللہ ہی خالق ہے. یہ کبھی نہیں ہے کہ اور بھی ہے. نہیں، اور نہیں ہے. اللہ ہی خالق ہے. کون ہے؟ اور نہیں ہے. اور ہم کون ہیں؟ مسلمان بھی ہیں یا ہی ہے؟ ہم بھی والے ہیں یا ہی والے ہیں؟ جو بھی والے ہوتے ہیں کہ بابر مسلمان اللہ اللہ، بابر رحمان رام رام، کبھی اللہ اللہ کہتے، کبھی رام رام شروع کر دیتے ہیں. ہم رام رام والے نہیں ہیں. ہم رام رام والے نہیں ہیں. ہم اللہ کے ہی ہے. ہم کس کے ہیں بھائی؟ ہم اللہ کے ہی ہے. اللہ لہ الخلق، خالق اللہ ہی ہے. کون ہے؟ خالق اللہ ہی ہے. کیوں؟ امر اسی کا چلے گا جو خالق ہے. یہ آنکھ جو قیمتی ہے، یہ صرف آنکھ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس آنکھ کو شرعی حکم ملا ہے. یہ شرعی حکم آسمان کو نہیں ملا. آسمان اتنا قیمتی نہیں ہے جیسے مسلمان کی آنکھ قیمتی ہے، جیسے مسلمان کی زبان قیمتی ہے، جیسے مسلمان کا دماغ قیمتی ہے، جیسے مسلمان کے ہاتھ قیمتی ہے، جیسے مسلمان کے پاؤں قیمتی ہے، جیسے مسلمان کا دل جو سب کا بادشاہ ہے، جو قیمتی ہے. اتنی قیمت نہ آسمان کی ہے، اور نہ زمین کی ہے، اور نہ ہوا کی ہے، اور نہ آگ کی ہے، اور نہ پانی کی ہے. ساری دنیا کی آگ کو جمع کیا جائے، اور ساری دنیا کے ہوا کو جمع کیا جائے، اور ساری زمینوں کو جمع کیا جائے، اور سارے آسمانوں کو جمع کیا جائے، وہ اتنی قیمتی نہیں ہے جیسے انسان. کون سا انسان؟ جو شرعی حکم کو قبول کرتا ہے. کس طرح کا ہے؟ جس کی زندگی میں احکام شرعی ہے. اس کی قیمت شرعی احکامات کی وجہ سے ہے. تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. ساری دنیا اس انسان کی قیمت نہیں ہو سکتی. ساری دنیا جہاں اللہ کا امر ہوگا، وہاں باپ بھی ہوگا، وہاں بیٹا بھی ہوگا، وہاں قوم بھی محفوظ ہوگی، وہاں ملک بھی محفوظ ہوگا، وہاں عزت بھی محفوظ ہوگی، وہاں رشتے بھی محفوظ ہوں گے. جہاں اللہ نہیں ہے، اللہ کا امر نہیں ہے، وہاں نہ باپ رہے گا، نہ بیٹا رہے گا، نہ بھائی رہے گا، نہ بہن رہے گی، نہ قوم رہے گا، نہ مال رہے گا، نہ ملک رہے گا. میری بات سمجھ رہے؟ اگر اللہ کو نکال دیا تو کوئی بھی نہیں رہے گا. اب انسان نہیں بنا، انسان نہیں بنا. انسان بنے تب اس کی دل انسانوں کو پہچانے گا. انسان انسانوں کو پہچانتا ہے، گدھا انسانوں کو نہیں پہچانتا. یا پہچانتا ہے؟ کتا انسانوں کو نہیں پہچانتا، مرغی انسانوں کو نہیں پہچانتی. انسان کو پہچانتا ہے. اور انسان کب بنتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں اللہ کا امر ہو. کیا ہو گئی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں. تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. اور یہ بات ماحول سے سمجھ میں آتی ہے. ماحول سے سمجھ میں آتی ہے. کافی عرصہ پہلے ایک اجتماع تھا صبح سرحد کے ایک علاقے میں. تو یہ تقریباً سن 55 کی بات ہے. تو اس اجتماع میں میں کیا. اس وقت فارغ ہو چکا تھا. تو وہاں اجتماع والوں نے ہمیں ایک بستی میں بھیجا کہ وہاں جا کر وصولی کر کے لاؤ. اب مجھے وہ ساتھیوں کی شکل بھی یاد نہیں ہے. امیر کی وہ بات یاد ہے کہ پہلے دن میں گشت میں شریک ہوا. ویسے سنا تھا کہ گشت کرتے ہیں، لیکن خود گشت میں پہلے دن وہاں شریک ہوا.
ابھی نئے کش سے پہلے کہا فرمایا کہ اب ہم کلمے والوں سے ملنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پٹھانوں سے ملنے جا رہے ہیں، پنجابیوں سے ملنے جا رہے ہیں، سندھیوں سے ملنے جا رہے ہیں، مہاجروں سے ملنے جا رہے ہیں، ہم کلمے والوں سے ملنے جا رہے ہیں، اور وہاں ہم بات بھی کلمے کی کریں گے۔ کیا کریں گے وہاں ہم بات بھی؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم کلمے والوں سے ملنے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو خالق کون ہے بھائی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کے پاس جا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ حضور کی امتی ہے، حضور کے کیا ہے؟ امتی ہے۔ جب امیر نے یہ بات کہی میرے دل میں ایسے کرنٹ لگا کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول، ایسے دل میں ایک خوشی کی لہر پیدا ہوگی۔ اس رقص کی کیفیت ابھی تک میں نہیں بھول رہا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وہاں بات بھی ہم کلمے کی کریں گے، وہاں بات بھی ہم کلمے کی کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، کلمے میں خوشبو ہے اور کلمے کی بات میں خوشبو ہے۔ تو 5 منٹ ہم کلمے کی بات کریں گے، لیکن ہماری 40 سال اور 50 سال جو گزری ہے، اللہ معاف کرے، وہ کلمے کے خلاف گزری ہے۔ تو یہ 40 سال کی غلاظت کا ڈھیر بھی تو ہوگا نا۔ جیسے 5 منٹ کی خوشبو ہوگی تو 40 سال جو کلمے کے خلاف گزری ہے اس کی بدبو اور غلاظت کا ڈھیر بھی تو ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس 5 منٹ کی بات سے پہلے 40 سال کی جو ہماری زندگی بدبودار ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے ہماری گندی زبان سے پاک کلمے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس وقت نفس شیطان یہ کہے گا کہ یہ کافر کلمے کی بات نہیں سنتا، تو نفس سے کہے بڑا کافر تو ہے، تو نے 40 سال کلمے کے خلاف گزاری ہے۔ اس واسطے پہلے اس گناہ سے توبہ کرو۔ کیا کرو؟ جو کلمے کے خلاف زندگی گزاری ہے اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو۔ تو وہاں کس میں موقع محل کے اعتبار سے کلمے میں سن لیا کرتے تھے۔ تو بڑے میاں تھے پشتو بولنے والے، علاقہ پشتو بولنے والوں کا تھا۔ تو ان سے کہا ماشاء اللہ آپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ متکلم نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی آپ اصلاح فرما دیں گے؟ تو اس بڑے میاں نے کہا ہاں اصلاح کر دوں گا۔ تو ہمارے ساتھی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی سے پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بھی کہا ٹھیک تو میں نے ٹھیک پڑھا ہے۔ پھر اس بہانے سے اس سے کہا کہ اب آپ پڑھ لیں برکت کے لیے۔ ہم نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، آپ کلمے کے گواہ بنیں گے اللہ کے سامنے۔ اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، میں اس کے کلمے کا گواہ ہوں۔ گناہوں کی گواہ تو بہت ہے نا، اللہ کرے کہ کلمے کے گواہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، کلمے کے گواہ بھی بنائیں۔ مایوس نہ ہو، اللہ پاک توبے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو اپنی غلط زندگی سے توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا اب برکت کے لیے آپ پڑھ لیں، ہم بھی آپ کے گواہ بن جائیں گے۔ تو پٹھان کو غصہ آیا، کہا پنجابیانو کافرانو کو مامو دا کافر کیوں تو ہے جی مطلب مسلمان والی کا مسلمان، پنجابی کافر ہو تم مجھے کافر سمجھتے ہو، کلمہ پڑھاتے ہو، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، اب تو مجھے کلمہ پڑھانے آئے ہو، تو کلمہ کافر پڑھتا ہے یا مسلمان پڑھتا ہے؟ ایسی نفس شیطان کو کر دیتا ہے۔ اب اس نے جو گالیاں دینی شروع کی،
سارے ساتھیوں کو امیر کی ہدایات یاد کی. اللہ کرے ہم ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایات ہمیں یاد ہو اور موقع پر پھسلے نہیں. سب ساتھی رونے لگے. اس کی نفرت کسی کی دل میں پیدا نہیں ہوئی اس بڑے میاں کی. سب کے دل میں اپنی غلط زندگی جو کرنے کے خلاف گزری تھی وہ آئینہ سامنے آ گیا، وہ تصویر سامنے آ گئی، وہ تصویر سامنے. اللہ کرے کہ ہم دل کے موبائل کو کھولیں، باقی موبائل بند رکھے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دل کے موبائل کو کھولیں تاکہ اللہ کی بات اس کے اندر اتر جائے، اللہ کی بات اتر جائے. تو سب ساتھی رونے لگے. یا اللہ، ہم نے جو گزشتہ زندگی کلمے کے خلاف گزری، ہم اتنے گندے بن گئے، ہماری گندی زبان سے کوئی تیرا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا اللہ تو ہمارے اس قصور کو معاف فرما. گشت ختم ہوا، روتے ہوئے مسجد میں آئے اور ساری جماعت نے روتے ہوئے نماز پڑھی اور روتے ہوئے بیان سنا. مجھے میں بیان کے بعد میں بھی کھڑا ہو گیا. تو وہ بڑے میاں جی بیٹھے تھے جس نے گالیاں دی تھی. اس نے کہا رو مت، میں تمہارے ساتھ لکھ جانے کے لیے تیار ہوں. دل کس کے قبضے میں ہے بھائی؟ کس کے قبضے؟ ہدایت کم لیتے ہیں بھائی. ہم اللہ سے مانگ تو لے، اللہ سے مانگ تو لے. ہر آدمی میں ساری انسانیت چھپی ہوئی ہے. جیسے ہمارے ہر منٹ میں ابد الآباد کی زندگی چھپی ہوئی ہے. ابد الآباد کی زندگی زبانیں تین ہے، ایک مستقبل ہے اور ایک ماضی ہے. ماضی وہ جو گزر چکا ہے، جو گزر چکا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو گزر چکا ہے یہ ماضی ہے. اور مستقبل جو قیامت تک زمانہ آئے گا، قیامت تک زمانہ آئے گا. مستقبل ہمارے بس میں نہیں ہے. مستقبل ہمارے بس میں ہے. ماضی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا، وہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. اور ایک آفت ہے، ایک مشکل ہے، دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا حکم دیتے ہیں جس کو فرمایا نہیں دیا. آسان ہے. پہلے اللہ سرمایہ دیتے ہیں پھر حکم دیتے ہیں. حکم کیوں دیتے ہیں؟ کہ سرمایہ ختم ہو جائے؟ نہیں، سرمایہ محفوظ ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ یہ سرمایہ محفوظ ہو جائے. اگر زندگی کا سرمایہ کا تعلق حکم کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کرنسی کھوٹی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اس وقت فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے یہ باقی ہے. یہ جو تمہارے پاس ہے اس کو حکم سے جوڑ دو. حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے. کس کی طرف سے آتا ہے؟ جب حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے حکم کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا فنا بقا میں تبدیل ہو جائے گا. یہ جو فانی ہاتھ ہے اگر اس میں اللہ کا امر آ جائے تو یہ باقی ہاتھ جنتی ہاتھ بن جائے گا. یہ جنتی آنکھ بن جائے گی، یہ جنتی زبان بن جائے گی، یہ جنتی قوم بن جائے گی، یہ جنتی انسان بن جائے گا، یہ جنتی ملک بن جائے گا. جنتی ملک بن جائے گا. خوشیاں اور بڑھے گی.
خوشیاں اور بڑھے گی. ہاں تو دین سے آسانیاں آتی ہیں، دین میں خوشیاں آتی ہیں، دین میں محبتیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں. اللہ ہمیں اس کی صحیح. تو ہم حال کے مکلف ہیں. کس کے مکلف ہیں؟ حال ایک سیکنڈ ہے یا زیادہ وقت ہے. حال ہر آدمی کو اللہ نے دیا ہے. ماضی ہمارے بس میں نہیں ہے، مستقبل ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن حال کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ مولوی صاحب ہے اس کا انتظار کر لو، یہ صدر صاحب ہے اس کا انتظار کر لو، یہ کارخانے والا ہے اس کا انتظار کر دو، ابھی تو کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. حال کو ایسے ضائع کر دیا. اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے. حال کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے. حال گزرتا ہے، ماضی ہوتا ہے، فوراً مستقبل حال بن جاتا ہے. ختم نہیں ہوتا حال. ختم جس کا حال شاندار ہو اس کا مستقبل بھی شاندار ہوگا اور اس کی ماضی بھی شاندار ہوگی. اس ایک سیکنڈ میں، اس ایک منٹ میں اللہ جل جلالہ نے آباد کی زندگی کو چھپایا ہوا ہے. اس میں ہمیشہ کی کامیابی بھی ہے اور ہمیشہ کی ناکامی بھی ہے. تو حال کو صحیح بنائیں گے بھائی. لیکن نفسیات کیا کہتے ہیں؟ گناہوں سے توبہ کرنا ہے، تبلیغ میں وقت لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ابھی نہیں. آپ لوگوں سے تو نہیں کہتا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں ابھی یہ نہیں کہ دیر کرے. حدیث میں آتا ہے حلقہ المصلحون، جو اس کا انتظار کرتے ہیں کہ القریب توبہ کریں گے. کب توبہ کریں گے؟ فرمایا یہ ہلاک ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ یہ ہلاک ہو گئے. یہ نہیں کہ ہلاک ہوں گے. اللہ ہلاکت سے بچائے. اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرمائے، ساری انسانیت کی اور سارے عالم اسلام کی اور ساری انسانوں کو اللہ پاک دین والی زندگی نصیب فرما دے. اور ذریعے کے طور پر اللہ پاک ہمیں استعمال فرما دے. کیونکہ ہم حضور کی امت میں ہیں اور یہ امت کی ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ کہ نبی والا کام امت کرے گا، نبی والے راستے پر چلے گا، نبی والے راستے پر چلے گا. تو اس واسطے جس کو جو نفع نظر آتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے، لیکن جو اس کے خیال میں نفع ہے ہو سکتا ہے وہ نفع نہ ہو. نفع اصل دین میں ہے، اللہ کے تعلق میں ہے، اللہ کے راضی ہونے میں ہے، اللہ جس سے خوش ہو اس میں نفع ہے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. طبیعت متوجہ نہیں ہوتی، طبیعت متوجہ نہیں ہوتی. اچھے ماحول میں اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اچھے ماحول میں اور برے ماحول میں اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. برے ماحول میں مجھ سے ایک نوجوان نے کہا کہ میری آنکھ غلط استعمال ہوتی ہے، آنکھ قابو میں نہیں ہے. آنکھ تو ہے لیکن لڑکیوں کو لڑکوں کو دیکھتی ہے. آپ کے زنا میں مبتلا ہو، آپ کی وظیفہ بتلاؤ. میں نے کہا میرے پاس ایسے جھوٹے وظیفے نہیں ہیں کہ وظیفوں سے آپ چھوٹ ہو جائے. اس کا وظیفہ توبہ ہے. کیا ہے بھائی؟ توبہ ہے، استغفار ہے. حدیث میں آتا ہے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس. یہ نظر جو ہے ابلیس کی زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکھا خوفا من اللہ، نظر غلط جگہ پر پڑی، اب اس سے روک لیا نظر کو، بریک ہے نظر کی. آپ کی کون سی سیکنڈ پر سوال ہوتے جس کی بریک ہو یا بغیر بریک؟
کیسے اسکوٹر استعمال کرتے ہو؟ بھائی اس کو جیب میں ڈالو، اس کو جیب میں ڈالو، میں نے دل کا موبائل کھولے، دل کا موبائل کھولے. آج لوگ کہتے ہیں دنیا نے بڑی ترقی کی، مغرب کی بات مشرق تک 1 منٹ میں موبائل میں پہنچ جاتی ہے، کہتے ہیں، لیکن کام کی بات دل تک سالوں میں نہیں پہنچتی، یا پہنچتی ہے. موبائل قیمتی ہوا، ہماری تو قیمت گر گئی. آدمی قیمتی ہو جائے، کون قیمتی ہو جائے؟ آدمی قیمتی ہو جائے. آدمی دین سے قیمتی بنتا ہے. دل کے موبائل کو کھول رہے ہیں، جو پڑھے نماز میں اس کو سنے، ایسے نہیں کہ قید کی طرح چلتے رہے. آپ لوگ سنتے ہوں گے میرے خیال میں، سبحانک اللہم پڑھے اس کو سنے، الحمدللہ رب العالمین پڑھے اس کو سنے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہن، اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا، جو اپنی بات کو خود نہیں سنتا. یہ پاگل جو ہوتا ہے نا، اپنی بات نہیں سنتا، ایسی ہے نا جو لنکن ہوتا ہے، اور یہ لنکن ابھی ہے دوسروں کو بالکل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، ایسی ہے نا، سب کو لنکن سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود لنکن ہوتا ہے، خود پاگل ہوتا ہے. اس واسطے اس کو سنے، کیا کریں؟ سننے کا حق ادا کریں. جب حق ادا کریں گے تو بات دل تک پہنچے گی، جب بات دل تک پہنچے گی تو دل پر اثر ہوگا. سٹی کے اجتماع میں ایک ڈرائیور آیا جو تبلیغ کے بڑے خلاف تھا. اس کا ایک ساتھی تھا ڈرائیور، اس نے 4 مہینے لگائے تھے. سب کو لگانا چاہیے نا وقت. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوٹی میں تشریف لائے نا، تو چودھری نذیر صاحب مرحوم جو تھے پولیس کے انسپکٹر تھے، تو وہ ملنے آئے تو کسی نے تعارف کیا، یہ پولیس کے انسپکٹر ہیں. حضرت نے فرمایا چودھری صاحب یہ پولیس والے آپ کی بات اچھی سنیں گی یا نہیں؟ کہا نہیں، آپ سے تو گھبرائیں گے، میری بات اچھی سنیں گے، میں ان کا افسر ہوں. اس وقت کہتے ہیں پولیس والی بھی 4 مہینے لگائے، چلا لگائے، تاکہ پولیس والی بھی جنت میں چلے جائے، تاکہ پولیس والے بھی. تو چودھری صاحب متاثر ہوئے، اس نے چلا دیا. چلے کے بعد پھر 4 مہینے دیے، چلے کے بعد پھر 4 مہینے دیے، اور 4 مہینے کے بعد اپنی زندگی کا رخ بدل دیا، اپنی زندگی کا رخ بدل دیا. گھر میں جو تعلیم ہوتی تھی تو کام کے جو تقاضے باہر چلتے تھے گھر میں اس کو بھی چلاتے تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی کراتے تھے. ایک دن تعلیم کے بعد منگل کا تقاضا تھا کہ ملکوں کی جماعت بڑی ہے، اس میں ایک ہی کمی ہے. تو وہ چودھری صاحب نے بیوی بچوں کے سامنے وہ تقاضا رکھا. تو بیوی نے مشورہ دیا، بچیاں خاموش تھی، بیوی نے مشورہ دیا کہ چودھری صاحب ابھی تو لڑکی کی رخصتی کا موقع ہے، اس دفعہ آپ رہ جائیں، اس دفعہ آپ رہ جائیں، اگلی دفعہ چلے جائیں گے. چودھری صاحب کو بیوی کا مشورہ اچھا نہیں لگا کہ صحیح مشورہ نہیں دیا. تو جس لڑکی کی رخصتی ہو رہی تھی وہ بڑی باحیات تھی اور سمجھدار بھی تھی. اس سے پوچھا پیاری بچی تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا کے انداز میں کہا ابو تو آپ ملکوں کا سفر نہ چھوڑیں، میری وجہ سے ملکوں کا سفر نہ چھوڑیں، اب اللہ کے راستے میں چلے جائیں. تو چودھری صاحب سر کی زبان بولتے تھے. تو بیوی سے کہا کھوتی کی کھوتی، بچی نے کیسا اچھا مشورہ دیا، بچی نے کیسا. چودھری صاحب چلے گئے. اللہ کی شان، چودھری صاحب کی غیر موجودگی میں لڑکی کی رخصتی ہو گئی، رشتے داروں میں رخصتی کی. ہو سکتا ہے نا کہ باپ کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ جو تکلفات ہے نا یہ عذاب ہے، اللہ عذاب سے بچائے. اللہ کی شان. پھر چودھری صاحب ایس پی بنے، حیدرآباد میں اجتماع بھی کرایا. ایس پی وقت کے وقت صدر ایوب مرحوم کا دور تھا. اس نے کسی کو ناشتہ کرایا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صدر کے خلاف ہے. سی آئی ڈی نے رپورٹ کی، صدر صاحب نے اس کو معطل کر دیا چودھری ایس پی پنے سے. لیکن چودھری صاحب نے صدر کی اسے گیلا نہیں کیا، شکایت نہیں کی کہ اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. کیا ہے اللہ کے فیصلے؟ صدر بھی محتاج ہے. اور محتاج ہے نہ صدر کے خلاف نعرے لگائے اور نہ جلوس سے نکالا.
اپنے کام میں جوڑے رہے. کچھ عرصے کے بعد اسلام آباد کا سیکٹری دوڑتا ہوا آیا کہ چودھری صاحب اللہ کا واسطہ ہے ایک بات مانو گے, ایک بات مانو گے. کہا بات تو بتلاؤ, ماننے کی ہو تب مانوں گا. کہا نہیں, پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ ہے. وہ تو فرمانے لگے ہم تو پاکستان کی کیا ساری انسانیت کو عزت دینا چاہتے ہیں. تو کیا بات ہے؟ کہا شاہ فیصل مرحوم کی اطلاع ہی ہے صدر کے پاس ایسا ایس پی بھیجو, ایسا پولیس کا ایس پی بھیجو جس کی گاڑی بھی شریعت کے مطابق ہو, یعنی ایک قبضہ شریعت کے مطابق کیا کون گاڑی ہے بھائی, ایک قبضہ کم از کم, اور 5 وقت باجماعت نماز بھی پڑھتا ہو, اور حلال حرام کی تمیز بھی ہو, اور کسی سے متاثر نہ ہوتا ہو. اب ساری اسلام آباد میں پاکستان بغیر چودھری نذیر کے ایسا ایس پی نہیں تھا. ایس پی آپ انکار نہ کریں, اگر آپ انکار کریں تو شاہ فیصل کیا کہیں گے یہ کیسے اسلامی جمہوریہ ہے؟ ایک ایس پی بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے, ایک ایس پی بھی. تو صدر سے چودھری صاحب نے کہا اچھا اگر پاکستان کی عزت بنتی ہے تو ہم چلے جائیں گے. مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. تنخواہ بھی بڑی ہوگی, نوکر بھی ہوں گے, گاڑی بھی ہوگی, ہر سال حج بھی کرو گے, عمرے بھی کرو گے, رشتے داروں سے بھی حج کراؤ گے, عمرے بھی کراؤ گے. کہا وہ تو اللہ جو دیں گے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. تو نصاب چلے گئے. اللہ کے سال اگلے سال داماد کو اور لڑکی کو عمرے کے لیے بلایا تو اللہ نے دنیا بھی بہت کچھ دی تھی, اور لڑکی کو زیورات سے لاکھ دیا, اتنے زیورات دیے. تو بیوی سے کہا کھوتی کی کھوتی دیکھو اللہ کیسے دیتے ہیں, کھوتی کی کھوتی دیکھو اللہ کیسے دیتے ہیں, دیکھو اللہ کیسے دیتے ہیں. اللہ اس کا یقین نصیب فرما دے, اللہ اس کا یقین نصیب فرما دے. اس سے صرف یہ نہیں کہ آخرت بنتی ہے, دنیا بھی بنتی ہے. اس سے گھر میں باپ رہے گا, بیٹا رہے گا, بیوی رہے گی, خاوند رہے گا, ملک رہے گا, قوم رہے گا. اگر اس کا یقین نہیں ہے, اللہ کے غیر کا یقین ہے کہ ملک سے ہوتا ہے, مال سے ہوتا ہے, چیزوں سے ہوتا ہے, تو پھر اللہ معاف کرے بہن کو بھی نہیں دیتا. بہن کو یہ پٹھان کی بہن کو بجاتی ہوگی نہیں, اس وقت نہیں دیتا, ناراض نہ ہونا, بہن کو نہیں دیتا. اور بھائیوں میں بھی جو زیادہ چالاک ہو وہ باپ کی میراث پر قبضہ کرتا ہے. پتہ ہے تمہارے یہاں کیا رواج ہے, ایسی ہے نا, جو زیادہ چالاک ہے, طاقتور ہے, وہ میراث پر قبضہ کرتا ہے. یہ بہن کی بھی گردن کاٹتا ہے, بھائی کی بھی گردن کاٹتا ہے, بھائی کی بھی گردن کاٹتا ہے. یہ بہن کو بھی بیچے گا, بھائی کو بھی بیچے گا, قوم کو بھی بیچے گا, ملک کو بھی بیچے گا, انسانیت کو بھی بیچے گا, دین کو بھی بیچے گا. ایسے بغیر دنیا میں بہت بیٹھتے ہیں. بغیرتوں سے نہ قوم محفوظ ہوتی ہے, اور نہ ملک محفوظ ہوتی ہے, نہ عزت محفوظ ہوتی ہے. اللہ ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. ان سے ایک نوجوان نے کہا میں بہت بڑا بدماش ہوتا, کچھ خاندانی لوگ کہتے ہیں بدماشی کو بڑی ڈگری سمجھتا تھا. میں نے کہا میں بھی جو خط کر دوں گا تو بہت بڑا بدماش ہے. لیکن سن, بدماش 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بدماش جو بدماشوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور ایک وہ بدماش جو امی اور ابو کو دھکا دیتے ہیں. میں بدماش ہوں سے وہ بغیرت بدماش سے, بدماش تو ہوا وہ بغیرت بدماش ہوا, امی اور ابو کو دھکے دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام جاہلیت میں بھی خیار تھے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت میں بھی خیار تھے, جاہلیت میں بھی خیار تھے. اللہ دین کی سمجھ, دین سے ہماری ساری چیزیں محفوظ ہوگی. یہ صرف نہیں کہ آنکھ محفوظ ہو, زبان محفوظ ہو گئی, تو آنکھ کی بریک ہونی چاہیے, سائیکل کی بریک ہونی چاہیے نا. اپنی بریکیں بھی کبھی چیک کی ہے؟ گاڑی کی بریکیں تو چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہوائی جہاز کی بریک بھی چیک کرتے ہیں, ٹرین کی بریک بھی چیک کرتے ہیں, ٹرک کی اور بس کی بریکیں بھی چیک کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کی بریکیں بھی چیک کی ہے, اپنی زبان کی بریک بھی چیک کی ہے, اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی بریکیں بھی چیک کی ہے. اگر گاڑی کی بریک نہ ہو تو گاڑی کھڈے میں پڑے گی, اگر آدمی کی بریک نہ ہو تو یہ خود بھی جہنم میں جائے گا, دوسروں کو بھی جہنم میں جانے جاتا. بچوں کی روزی فرض ہے, کیا ہے؟ بچوں کو ظاہر کھلانا فرض نہیں ہے,
یہ ذہن کھلونے بھی بن رہے ہیں. ہاں ذہن کھلونے بھی بن رہے ہیں. یہ تو قاتل ہے بچوں کا. اس واسطے پہلے گھر کے بچے اور عورتیں اللہ کا واسطہ دیکھ کر ہاں دیکھتے تھے کہ اللہ کے لیے ہمیں حرام مت کھلاؤ. ہم بھوک سے موت کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن حرام کھا کر جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کو برداشت. اس واسطے ماحول میں دین کی بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ماحول میں تو وہ ڈرائیور سبھی کی اجتماع میں میرے حلقے میں آیا, وہاں تعلیم ہو رہی تھی. تو ساتھی نے اسے کہا تھا کہ سبھی میں میلہ ہے, یہ نہیں کہ اجتماع ہے, کیونکہ اجتماع کرتا تو وہ گاجا دیتا لڑتا, تو بیس والے اس کو اچھے نہیں لگتے تھے. میرے اچھے لگتے تھے. ٹرک چلاتے ہیں, بور ہو گئے, ذرا میلہ دیکھ لیں. وہ کہا ہاں لو ٹرک تھا وہاں کھڑا کر دیا. پارکنگ میں دیکھا گاڑیاں ہیں, بازار ہے, دکانیں ہیں. کا واقعی میلہ ہے. کا میلہ تو شامیانے کے نیچے ہے, وہاں جاؤ. تو شامیانے کے نیچے تعلیم کا وقت ہے, میرے حلقے میں آیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. وہ اجتماع میں تو آیا نہیں تھا, وہ تو میرے کے لیے آیا تھا. میں نے کہا تو کتنا قیمتی آدمی ہے, ابھی تو ہم نے وقت کا مطالبہ نہیں کیا, اب پہلے سے کھڑے ہو گئے. اب شرم کے مارے وہ بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو خیال کیا اب تو بیٹھ گیا تو اب ذرا توجہ سے سن بھی ہے. اب تو پھنس گیا. ذرا توجہ. کہتے جب میں نے توجہ سے سنا تو میں رونے لگا کہ تو نے زندگی برباد کر دی تھی. اس حال میں مرتا تو سیدھا جہنم میں جاتا. اللہ بچائے ہر مسلمان کو, ہر انسان کو اللہ بچائے, اللہ حفاظت فرمائے. اور ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں. تو اس واسطے جب وقت کا مطالبہ ہوا تو سب سے پہلے اسے 4 مہینے دیا اور لو ٹرک بھول گیا, کیونکہ ماحول میں تھا. ماحول میں ایمان کے تقاضے نظر آئے, ٹرک نظر نہیں آیا. تو جب تشکیل میں جانے لگے تو اس وقت شیطان نے ٹرک دکھایا کہ لو ٹرک ہے. تو ساتھی سے کہا وہی بتے میری بچت کو, اس مردے کو کیا کروں گا, یہ جو کھڑا ہوا ہے ٹرک. کہا مردے کی غسل والے بھی بہت ہیں, کفن والے بھی بہت ہیں, جنازے والے بھی بہت ہیں, تو اپنا فکر کر لے. مردے کی فکر مت کر. مردہ نہ بغیر کفن کے جاتا ہے, نہ بغیر جنازے کے جاتا ہے, اور نہ بغیر غسل کے جاتا ہے. سب مسلمان سارے انسان اس کی خدمت کر لیتے ہیں. تو ذرا اپنی فکر کر لے. اللہ نے 4 مہینے کی توفیق نصیب فرما دی. تو ماحول میں, دین کے ماحول میں, اچھے ماحول میں فاسق بھی ولی بن جاتے ہیں اور برے ماحول میں ولی بھی پھسل جاتے ہیں. برے ماحول تو کیا خیال ہے, اچھا ماحول اختیار کریں گے موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ موت سے پہلے تو فارغ نہیں ہے. فارغ ہے کہتے ابھی نہیں. توبہ کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے یا دیر سے کرنی ہے؟ اگلا منٹ ہمارے بھروسے ہے, اگلا وقت ہمارے بھروسے میں ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے, ہمارا حال ٹھیک ہو جائے. جس کا حال شاندار, کیونکہ مستقبل حال بنتا ہے اور حال ماضی بنتا ہے. جس کا حال شاندار ہے اس کا مستقبل بھی شاندار ہے اور اس کی ماضی بھی شاندار ہے. اور جس کا حال خراب ہے اس کا مستقبل بھی خراب ہے, اس کی ماضی بھی خراب ہے. اللہ ہمیں شاندار ماضی اور شاندار مستقبل نصیب فرما دے. اور یہ آسان ہے, یہ 1 سیکنڈ سے ہی گزر جائے. اس 1 سیکنڈ, یہ 1 سیکنڈ نہیں ہے, اس میں ابد الآباد کی کامیابی چھپی ہوئی ہے اور ابد الآباد کی ناکامی بھی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ اس 1 سیکنڈ میں جو جمعے کی نماز پڑھی, ہماری نیت کیا ہے, ہمیشہ جمعے کی نماز پڑھوں گا. اگر میری عمر 50 کروڑ سال ہوئی پھر بھی جمعے کی نماز ایسی نیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہتے آج پڑھوں گا کل چھوڑوں گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کے لیے اذان ہو, فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ کے ذکر, یہ جمعے کی نماز کو اللہ کا ذکر کہا. اب اور آگے فرمایا وذروا البیع, دکان چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, بیچنا خریدنا چھوڑ دو اور مسجد میں جاؤ. اس کی کیا ضرورت پڑی؟ اتنا کافی تھا کہ بس ذکر کرو, ذکر کی طرف جاؤ. کیونکہ اگر اتنا کہتے کہ کاروبار چھوڑ دو نہ کہتے تو پھر یہ دکان میں بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھتا, لا الہ الا اللہ, اللہ
اللہ جمعے میں نہ جاتا تو کیا خیال ہے جو جمعہ چھوڑتا ہے اور زور سے ذکر کرتا ہے اور لا الہ الا پڑھتا ہے، یہ ذاکر ہے یا غافل ہے؟ یہ غافل ہے، یہ ذاکر نہیں ہے۔ اصلی ذکر کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس میں لگ جانا، اس میں لگ جانا۔ اللہ اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات سنی شوق پیدا ہوا۔ ایک بات سنی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور قاسم نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا۔ اب اوکاشا سے دیکھی اور انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ حضور نے فرمایا سب کا تم دیا اوکاشا، تم سے اوکاشا سب کا ایک ہے۔ وہ تو جو بات سنی اس وقت اس کے جو ہے آواز دی کہ یا اللہ مجھے بھی قبول فرما دے۔ اللہ کرے کہ اس ہماری دل سے وہ آواز نکلے، یا اللہ تو مجھے بھی قبول فرما دے، تو مجھے بھی قبول فرما لے۔ اب تو ہم دعا مانگنے سے بھی ڈرتے ہیں، ایسے ہے نا۔ میں نے ایک شخص سے کہا چلر لگایا، کہا میں نے کہا 3 چیز لگایا، کہا نہیں۔ میں نے کہا دعا کرو بھائی، دعا نہیں ہوا، دعا نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر دعا مانگی تو قبول ہو جاؤں گا، ایسے ہے نا بھائی۔ دعا سے بھی ڈرتے ہیں، دعا سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس دعا کو یقینی اللہ قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو یقینی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور صفت بیان کی۔ جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کا مشترکہ کھاتا ہے۔ یہ عبد ہے میں معبود ہوں، یہ عابد ہے میں معبود ہوں، یہ سائل ہے میں دینے والا ہوں۔ دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ سے مانگے۔ اور جب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ حالانکہ نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، یہ کہتے مجھے ہدایت ملے، کہ نہیں سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر سب کو ہدایت ہو تو یہ بھی ہدایت کو نہیں رہ سکتا، ایسے ہے نا۔ اگر ماحول ہدایت کا نہ ہو تو اس کا ہدایت پر ٹھہرنا بھی خطرے میں ہے۔ اس واسطے حضور فرماتے ہیں ماحول بناؤ۔ کیا بناؤ؟ جب ماحول بنائیں گے ماحول سے بات میں سمجھ آئے گی۔ ایک شخص کہتے ہیں تبلیغ والوں کی باتیں بڑی اچھی ہیں باتیں، لیکن ایک کام اچھا نہیں ہے، ایک کام اچھا نہیں ہے کہ نماز جو ہے 5 وقت ہے اور کھانا 2 وقت ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے نماز میں۔ یہ نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں، تو ساتھی نے یہ نہیں کہا کہ ماشاءاللہ تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو وہ تو کفر کے لیے پہلے چلا کے مار رہا ہے، تو کیا کہہ جائے گا؟ تو اس نے کہا ماشاءاللہ آپ تو کتنے بڑے آدمی ہیں۔ لوگ تو کہتے تبلیغ والوں کی باتیں بھی اچھی نہیں ہیں، تو بڑا بھالی مانس معلوم ہوتا ہے۔ چلو آؤ بھائی باتیں تو سنو، نماز وہاں زبردستی نہیں پڑھاتے، نماز تو آپ کو نہیں پڑھیں گے، کوئی زبردستی نہیں پڑھاتا۔ کہا واقعی ایسا تبلیغ ملنا چاہیے کہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، کہ صرف بات سنو۔ اب بات سننے کے لیے گیا ظہر کو، تو جب انہوں نے نماز پڑھی میں نے بھی نماز پڑھی، پھر عصر کا وقت ہوا، پھر بھی نماز پڑھی، پھر مغرب پھر عشاء پھر صبح۔ یہ تبلیغ والا تہجد نہیں پڑھتا تھا، یہ جو بے نماز تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اور رات کو رو کی دعا بھی مانگی کہ اللہ میرے ساتھی کو جنت دے دے، اگر اس حال میں مرتا میں تو جہنم میں چلا جاتا، یا اللہ اس کی برکت سے اے اللہ تو نے مجھے جنت نصیب فرمائی، اس کو بھی محروم نہ فرما۔ تو اگلے دن ساتھی نے کہا بھائی آپ ایک بات کہتے تھے کہ تبلیغ والے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو 5 پڑھتے ہیں، آپ نے تو 6 کر دی۔ کیا کر دی بھائی؟ آپ نے تو 6 کر دی۔ پہلے یہ کیا پٹھان لوگ پیتے تھے، پنجابی نہیں پیتے تھے، اب پنجابی بھی عادت ہو گئے، کہتے دیوڑ والی سنت پیالے، بڑے بڑے پیالے، وہ بھی عادی ہو گئے۔ کہتے ہم تو 5 نماز پڑھتے ہیں، تو 6 سنے تو 6 کر دی، تو کہتے 5 زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جس ماحول میں میں تھا نماز پڑھنے مشکل تھی، اب جس ماحول میں آیا نماز چھوڑنے مشکل ہے۔ بھائی یہ موبائل کو دیر نہیں جانے، دل کے موبائل کو کھولے،
دل کے موبائل کو اس میں اللہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی بڑائی آ جائے. جس کی بڑائی آتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. میں کراچی میں جب چیک اپ کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، کبھی کبھی ان سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ان کے پاس وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات عرض کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا. بڑے ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے، مریض کو کہا ضرور ماننی چاہیے. اگر نہیں مانے گا تو مرے گا، ہلاک ہوگا. جو پرہیز بتا ہے وہ پرہیز کرے، جس کو کھانے کا کہا ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کرے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جیسے بڑے ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، بڑے اللہ کی بھی ایسے مانتے ہیں، بڑے اللہ کی بھی ایسے. تو سمجھدار کے دماغ میں چکر آ جاتے ہیں. اللہ کی بڑائی دل میں آئی نہیں ہے. اللہ کرے اس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے. اس دل کے موبائل کو کھولے، دل کے موبائل کو کھولے. مغرب کی بات تو مشرق تک پہنچ گئی، لیکن مغرب میں کوئی محفوظ ہے نہ مشرق میں کوئی محفوظ. انسان کی قیمت ختم ہو گئی. یہ 80 یا 81 سال پہلے والد صاحب مرحوم شہید ہوئے تھے. پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان سے بہت پہلے تقریباً 82 سال ہو گئے ہیں، 57 ہجری میں. والد صاحب کے بعد ہمارے 5 روپے مہینے کے تھے. سستائی اتنی تھی کہ 5 روپے میں 8 آدمی کا گزارا ہوتا تھا. چینی کی چائے پیتے تھے، خالص گھی جو سالن میں ڈالتے تھے. یہ ڈالٹا غریب بھی لوگ بھی نہیں کھاتے تھے، کوئی ندی بوئی گھی، اس سے بدبو جاتی ہے. اب ترقی ہو گئی ہے، خالص ڈالٹا نہیں ملتا ہے. ایسے ہے نا. اس وقت میں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت ہے نا، ہماری حکومت آئے گی تو چیزیں سستی ہو جائے گی. سستی ہو گئی بھائی جان تو دو. چیزیں سستی ہو گئی، آدمی سستے ہو گئے. آدمی کی قیمت نہیں ہے، انسان کی قیمت ختم ہو گئی ہے. چیزیں تو اور مہنگی ہو گئی ہے. وہ لطیفہ سناؤں تمہیں. ایک سرمایہ دار تھا، طبقہ نہیں بدلا تو تاکہ وہ طبقے والے ناراض نہ ہوں، ساری ایسی ہے. تو وہ حفیظی تھا. تو ڈاکٹر نے سے کہا دماغ میں خشکی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا 1 کلو دودھ دیا کرو. چونکہ وہ سرمایہ دار تھا، اس واسطے اپنے ہاتھ میں دودھ لانا اپنے شان کے خلاف سمجھتا تھا. اس کے لیے ایک محکمہ ہونا چاہیے، ایک ملازم ہونا چاہیے. شریعت یہ نہیں کہتا کہ ملازم نہ ہو. میری بات سمجھے، ملازم ہو لیکن ملازم کی 2 شفتیں ہوں. کون سی ہو؟ کارخانہ ہو، کارخانے میں کام کرنے والوں کی 2 شفتیں ہیں. افسر ہو لیکن ان کی 2 شفتیں ہوں. کون سی؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین. وہ اس ہنر کو بھی جانتا ہو اور دیانتدار بھی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج اس کا تو خیال کر سکتے ہیں کہ ہنر جانتا ہے، کام ہے، یہ کام ہے، ہنر جانتا ہے، لیکن اس کا خیال نہیں کرتا کہ اس کا ایمان بھی بنا ہوا یا نہیں بنا، اللہ کا تعلق بھی بنا ہوا ہے. ایمانداری کا خیال نہیں کرتا. اب لوگ کرتے ہوں گے میرے خیال میں. تو وہ سرمایہ دار نے کہا کہ نوکر ہونا چاہیے دودھ لائے. لیکن وہ ہنر تو جانتا تھا، دودھ لانا جانتا تھا، لیکن دیانتدار نہیں تھا. اس نے کہا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. تو 1 کلو میں 1 پاؤ پانی ملاتا. کیا ملاتا؟ 1 پاؤ پانی ملاتا تاکہ کچھ بچت ہو جائے. اس نے کہا یہ بددیانت ملا. ایک محکمہ اور ہونا چاہیے. کیا ہونا؟ جب محکمہ اور ہوگا تو ملک پر ٹیکس آئیں گے نا. اور ایسے ہے نا، جب دوسرا محکمہ کھلے گا تو اس کی تنخواہوں کی بھی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹیکس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو پھر کہا یہ بددیانت ہوا، دوسرا محکمہ بناؤ. دوسرا آیا، پہلے نے کہا بھائی میں سچ بات کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. غریبوں کا بھی حق ہے. کیا ہے؟ چوری کو حق کہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ چوری کو حق کہتے ہیں. غریبوں کا بھی حق ہے. میں تو اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. 1 پاؤ دودھ ڈالتا ہوں نا، اب تو بتلا کر میٹنگ کرے، مشورہ کرے. مشورہ ہوا، اس نے کہا 1 پاؤ میں پانی ڈالوں گا، 1 پاؤ تو ڈالے، آدھا کلو دودھ ہوگا. کا میٹنگ کامیاب ہو گئی. ملک ترقی کر رہے ہیں، کامیاب ہو گئی. سمجھتے ہیں؟ اخراجات بڑھ گئے، کمزوری بھی بڑھ رہی ہے. کمزوری کا تیسرا محکمہ بناؤ. تیسرا آیا تو پہلے نے کہا غریبوں کا بھی حق ہے، ہم تو حق نہیں چھوڑتے. آپ بتلاؤ
کہنے لگے 3 پاؤ پانی 1 پاؤ دودھ. دودھ سفید کو کہتے ہیں. یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. دودھ کس کو کہتے ہیں؟ دودھ سفید کو کہتے ہیں. جب 3 پاؤ پانی ہوگا 1 پاؤ دودھ ہوگا تو پھر بھی سفید ہوگا. کبھی بھی کامیاب ہو گئی. کیسے کامیاب ہو گئی؟ کمزوری بھی بڑھ گئی, تنخواہیں بھی بڑھ گئی, ٹیکس بھی اور بڑھا. جب ٹیکس بڑھے گی تو پھر چینی مہنگی ہوگی یا نہیں ہوگی بھائی؟ یا سستی ہوگی بھائی؟ جواب تو دو بھائی. پھر انسانوں کی قیمت ختم ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ. اس نے کہا چوتھا محکمہ بڑھاؤ. اب چوتھا آیا تو یہ تینوں پریشان ہوئے کہ ہمارے حق سے کچھ کمی کرنی پڑے گی. اسے کہا تم فکر نہ کرو, میں دھوکے دینے میں اسپیشلسٹ ہوں. کیا ہوں؟ اس ہنر کو خود. کہا کیسے؟ کہا یہ تو نشے میں پیتا ہے, ہم اس کو 1 کلو پانی پلا دیا کریں گے. یہ تو ساری رات نشے میں ہوتا ہے. اور میں حلوائی کی دکان سے اور ہوٹل سے ملائی انگلی پر اٹھا کر اس کی مونچھوں پر لگا دوں گا. کیا ہوگا؟ اس کی مونچھوں پر لگا دوں گا. یہ کہتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پانی پلاتے ہو. کہتے دیکھو چودھری صاحب, غریبوں کی بات نہیں سنی جاتی. آپ نے ایسا مرحن شروع کیا ہے, ابھی تک اس کی ملائی آپ کی مونچھوں پر لگی ہوگی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر سارے مسئلے ٹی وی میں حل ہوں گے. پھر سارے زیادہ لوگ ہوتے والے بھی اخبارات والے بھی ناراض. یہ ٹی وی نہیں, یہ پھر ٹی وی ہو جاتی ہے. انسان کو تو بھی اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. دین سے آدمی قیمتی بنتا ہے. ایک غریب آدمی تھا, اس کی بیوی کو کسی نے 1 خوشہ انگور دیا. یہ عورت پر پھر بیٹی کی بڑی محبت ہوتی ہے. خود بھی تقاضا تھا لیکن بیٹی کو دیا کہ میں نہیں کھاتی. بیٹی پھر جو ہے یہ بہن بھائی سے زیادہ محبت رکھتی ہے. اس نے کہا یہ بھائی بہن سے اتنے محبت نہیں رکھتا جتنی بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے. تو بہن نے بھائی کو دے دیا. بھائی نے کہا یہ ابو کا بھی تو حق ہے, ساری دن کماتا ہے, نہ کھانے کی فکر نہ عوام کی فکر, یہ انگور وہ کھا لے. ابو کو دیا. ابو نے کیا کہا اس عورت کا بھی تو حق ہے, جو کہتے ہیں وہ شریف عورتیں کہتے ہیں وہ اظہار مسجد سے محرم. زہر کھاؤں بچے کے لیے ہے, میں کیا کھاؤں؟ یہ تو مہمان کھا لے, میرے گھر ہو جائے. اس کو زہر سمجھتی تھی یہ شریف عورتیں, خود نہیں کھاتی تھی, دوسروں کو کھلاتے تھے. میں کیا کھاؤں؟ کہتے اس عورت کا بھی حق ہے, اس کو دو. عورت نے دیکھا ہوئے انگور کا پوچھا ہے تو پتا چلا کہ بہن سے بھائی کے پاس گیا, بھائی سے باپ کے پاس گیا, باپ سے پھر بیوی کے پاس آیا. کہا اب اس خوشی کو اکٹھے کھائیں. کیا کرے؟ کتنی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ محبت ہوگی. اگر جی نہیں ہوگا تو کہتے یہ تھوڑا ہے, ماں کو بھی کھا جائے گا, بہن کو بھی کھا جائے گا, بھائی کو بھی کھانا جائے گا. یہ انگور نہیں کھا رہا, یہ آگے ہی کھا رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قوم کو بھی کھا جائے گا, یہ ملک کو بھی کھا جائے گا, یہ انسانیت کو بھی کھا جائے گا. جو انسانیت کو کھاتا ہے اس کی پریشانیاں بڑھتی ہیں یا خوشیاں آتی ہیں؟ تو دین میں محبتیں ہیں. دین میں کیا ہے؟ محبتیں ہیں. کافر کا بھی حق ہے. کافر کا, مسلمان کا حق تو قیامت کے دن نماز کی وجہ سے ادا ہو جائے گا, لیکن حیوان کا اور گدھے کا اور کافر کا حق تو نماز سے بھی ادا نہیں ہو گیا, کیونکہ وہ تو جہنمی ہے. ان کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ گدھے کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اس واسطے جو گدھوں پر ظلم کرتے ہیں, حیوانوں پر ظلم کرتے ہیں, پرندوں پر ظلم کرتے ہیں یا کافروں پر ظلم کرتے ہیں, یہ تو مسلمان سے بھی زیادہ سخت ہے. جیسے کہ مسلمان سمجھے تو اللہ پاک ہمیں صحیح مسلمان بنے. تو کیا خیال ہے اس ماحول میں وقت گزاریں گے بھائی؟ انشاءاللہ گزارے گا یا ماشاءاللہ بھی؟ ایسا نہیں کہ انشاءاللہ کی تشکیل کر دیں, ماشاءاللہ کہیں اور چلا جائے. جہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی وہاں جائے, وہاں ماشاءاللہ بھی وہاں جائے. یہ نہیں کہ انشاءاللہ کو رہتے ہیں بھیج دیں اور ماشاءاللہ کسی اور چیز میں لگ جائے. انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں دیں گے, قوم میں برکتیں دیں گے, ملک میں برکتیں دیں گے, انسانیت محفوظ ہوگی. اردو کا بڑا اچھا شعر ہے, کہتے ہیں چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو, یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ہم ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں, سب کی آگ کو بجھانے والے ہیں اور سب کی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعائیں کرنے والے ہیں.
اور محنت کرنے والے ہیں، تو کیا خیال ہے اس میں حصہ ڈالیں گے؟ اور یہ امت جو ہے یہ امت وسط ہے. کیا امت وسط؟ سین کی زبر کے ساتھ، ایک ہے سین کی جزم کے ساتھ. ہمارے استاد مولانا قدیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کی تعریف کرتے تھے الساکن متحرک و متحرک ساکن. ہاں، ساکن جو ہے وہ متحرک ہے اور متحرک جو ہے وہ ساکن ہے. ہاں، یعنی وسط جو ہے ہاں یہ وہ ساکن ہے، یعنی مرکزی نقطہ ہے. اور وسط جو ہے یہ دائرے کے ہر نقطے کو کہتے ہیں. ہم ہر نقطے والے نہیں ہیں، ہم مرکزی نقطے والے ہیں. مرکزی نقطے پر پرکاش کی ٹوٹ پڑتی ہے اور میخ کیل اس کو لگتی ہے اور کیل اسے اٹھتی نہیں ہے تاکہ باقی تیرہ بنے، اور یہ ساری کیل کو برداشت کرتا ہے تاکہ دوسرے نقطوں کو وجود آ جائے. اس امت کو فکر ہے کہ ساری امتوں کا حال کیسے ہوگا، ساری امتوں کا چہرہ صحیح بن جائے. اس سے پہلے اپنا فوٹو کھینچوانا، اپنا چہرہ دکھانا اس کو شرم آتی ہے. اس واسطے سب کی ہمدردی ہوتی ہے. ہاں، سب کی. ہمارے پرسوں میں کہتے ہیں ایک نمبر میں 100 مر گئے، ایک نے 1000 کی جگہ سنبھالی ہوئی ہے، ایک نے 1,00,000 کی جگہ سنبھالی ہوئی، ایک نے ساری انسانیت کی جگہ سنبھالی. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ساری انسانیت کے بوجھ کو اٹھائے. یہ بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے، اللہ اٹھائیں گے. کون اٹھائے گا بھائی؟ اللہ ہمارے بوجھوں کو دور کر دیں گے. کہ یہ خود محتاج ہے اور پھر اس کے میں اتنی ہمدردی ہے تو میں تو محتاج نہیں ہوں، میری کتنا کرم اور رحم اس کے اوپر ہوگا کتنا. تو اس واسطے جو دائی ہوتا ہے وہ دائرے کا مرکزی نقطہ ہے، ساری بوجھ کو اٹھاتا ہے، ساری بوجھ کو اٹھاتا ہے. اس واسطے نبی کا جو دائرہ ہوتا ہے اس میں وہ محنت کرتا ہے اور قیامت کے دن اس قوم میں، اس ملک میں، اس دائرے میں اس کی گواہی ہوگی. اس امت کا دائرہ ساری انسانیت ہے. اس واسطے امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ ساری انسانوں پر گواہ ہوں گے. پہلے قوموں پر گواہ ہے، علاقوں پر گواہ ہے، انسانیت پر گواہ نہیں ہے. ہمارے نبی ساری انسانیت کے نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے. اس امت کی ذمہ داری بھی ساری انسانیت کی خدمت ہے، ساری انسانیت کی ہمدردی ہے. تو بھائی اس کو دل میں لائیں گے نا بھائی، اس ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ. جب دعوت کے ماحول میں رہیں گے، تعلیم کے ماحول میں رہیں گے، ذکر کے ماحول میں رہیں گے، عبادت کے ماحول میں رہیں گے، دعاؤں کے ماحول میں رہیں گے، قربانی کا اور نفس کے مجاہدے کے ماحول میں رہیں گے. اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور ایک ایک آدمی کو پتہ نہیں ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، علاقوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہماری جماعت ایک دفعہ جنوبی امریکہ گئی تھی. وہ مسلمان تھے، روزے نہیں رکھتے تھے. امام صاحب اصل کے وقت دن پر بیٹھ کر سگریٹ پیتا تھا. جب امام کا یہ حال ہو تو مقتدیوں کا کیا حال ہوگا، مقتدیوں کا کیا حال ہوگا. ابھی سنا الحمدللہ اس ملک میں اتنا متاثر ہوئے، پہلے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پہلے جنوبی امریکہ میں سورینام پہلے سب بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. صرف میں 3 طبقے تھے جو ہندوستان کے تھے، جو مہاجر وہاں گئے ہوئے تھے، اور جو تھے گیانا کے تھے اور ملیشیا کے تھے. لیکن ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، نفرتیں تھی. الحمدللہ اس جماعت کی برکت سے ان کی 3 دن کی جماعت نکلی. 3 دن کی جماعت نکلی، دوسری مسجد میں گئی. وہ حیران ہوا کہ یہ ہندوستان والے تو ہمارے پاس نہیں آتے، یہ کیسے آ گئے، یہ کیسے آ گئے. تو کھڑے ہو کر بیان تو نہیں آتا تھا. وہ رو پڑا، کہنے کہ 50 سال میری عمر ہے اور 50 سال میں یہ میرا پہلا روزہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوں. اب سنا ہے وہاں اجتماع بھی ہوا ہے. پچھلے سال وہاں اجتماع، اس وقت اس سے پہلے بھی اجتماع ہوا ہو. اس واسطے دنیا پیاسی ہے. تو وہاں کا ایک حسن راجہ بڑا دیندار تھا، سرمایہ دار تھا. اس نے کہا کسی مولوی صاحب کو بھیجو، میں اپنی دل کی نکاح میں دوں گا، کار دوں گا، بنگلہ دوں گا. میں نے کہا دین نکاحوں پر نہیں چلتا، یہ کاروں سے نہیں چلتا، دین تو قربانی کی بنیاد پر چلتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. نظیر میں ہماری جماعت گئی، ایک ذکر کر رہا تھا کالا آدمی، ہمیں پتہ نہیں تھا وہ جج تھا، وہ کسی پیر کا مرید تھا. وہ پیر کے پاس گیا، کہا پاکستان سے جماعت آئی ہے، نئی بات دیتی ہے. اصل وہ بات کر رہے تھے، صبح خدمت کر رہے تھے. یہ اسلام میں ہے، اس نے ٹھنڈی سانس بڑی. اسلام میں ہے مسلمان کا ورق اس سے خالی ہو گیا ہے. ان کو بلاؤ، میں ان سے ملتا ہوں. ہم جب پیر سے ملنے کے لیے گئے، جب تک حدیث سے درس قرآن سے فارغ ہوئے، وہ سب کو گلے لے لے
ہاں اس جماعت میں دو پشتو بولنے والے تھے، دو مہاجر تھے اردو بولنے والے تھے، جو تھے بنگالی بولنے والے تھے، ہاں اور دو پشتو پنجابی بولنے والے تھے، 4 قومیں تھی، ہاں اکٹھی جماعتیں چلتی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں کہا جب آئے ملے سب کی پیشانیوں کو بوسہ دیا اور ہاتھوں کو بوسہ کیا اس پیر نے، ہاں اور کہا میں نے کیوں بوسہ دیا؟ ہم نے عرض کیا ہم تو اس قابل نہیں ہے، آپ نے کیوں بوسہ دیا؟ تو ان کے آنے فرمایا شممت منکم ریح الصحابہ، میں نے صحابہ کرام کی خوشبو محسوس کی، میں نے صحابہ کرام کی مدد۔ اور پھر پوچھا تم کس قوم سے؟ کہا دو پشتو بولتے ہیں، دو بنگالی بولتے ہیں، دو پنجابی بولتے ہیں اور دو اردو بولتے ہیں مہاجر۔ کہا تم 4 قومیں اکٹھا ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہو، کتنا وقت ہو گیا؟ میری جماعتیں مدینہ منورہ سے نکلتی تھی، تقریباً 8 9 یا 10 مہینے ہو گئے تھے، ہم کہتے 9 مہینے ہو گئے۔ کہا واللہ واللہ قسم کھائی کہ تم حضور کا کام کرنے والے ہو، اس میں ساری انسانیت کو اکٹھا دکھا رہے ہو۔ آج تو بیوی اور ہم اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ اور بیٹا اکٹھا کھڑے ہوئے، بیٹا باپ کی جائیداد کو جاتا ہے، باپ کو دھکے دیتا ہے۔ ایسی بغیر اولاد میں دیکھی ہوگی نا کہ باپ کی جائیداد کو جاتا ہے، باپ کو دھکے دیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چاہتا ہے، اللہ کو دھکے دیتا ہے۔ جو اللہ کو دھکے دے گا وہ دھکے نہیں کھائیں گے۔ اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ باپ قیمتی ہے، جائیداد قیمتی نہیں ہے، ہاں اللہ کی ذات قیمتی ہے، چیزیں قیمتی نہیں ہے۔ اللہ یہ امت تو نعمت کے بندے نہیں ہیں، یہ مومن کے بندے ہیں۔ پہلی امتوں کو جو خطاب کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اس امت کو یوں نہیں کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، اس سے کہا فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ اور میں نعمت کے بندے بہت ہیں، منعم کے بندے تھوڑے ہیں۔ یہ تو منعم کے بندے ہیں، منعم کے علاوہ سب کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، قربان۔ اور اس قربانی میں لذت محسوس ہوتی ہے اور ابدی حیات محسوس ہوتی ہے، اور اس سے ایک قدم پیچھے میں ابدی موت نظر آتی ہے۔ اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے کہ ہمارا وقت کہاں لگنا چاہیے۔ تو میں اس لیے نہیں کہہ دے ایسے نہ ہو کہ میری طرح معذور ہو پھر چلے جائیں، جو بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے اب اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ اس سننے کو قبول فرما لے، اس کہنے کو بھی قبول فرما لے اور ہمیں بھی قبول فرمائے۔ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے اے اللہ، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو ہمیں وہ ایمانی جذبات نصیب فرما دے، وہ خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، وہ محبتوں والی زندگی نصیب فرما، وہ عزت والی زندگی اس ملک کو بھی نصیب فرما، ان قوموں کو بھی نصیب فرما، سارے مسلمانوں کو اور ساری انسانوں کو نصیب فرما، اور ساری انسانیت کے ہمدرد ہے اللہ پاک اس کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے لیے بھائی ملکوں کے تقاضے بھی ہیں، اندرون ملک کے بھی تقاضے ہیں، اور ہر گھر جو ہے وہ مسجد کی بنیاد پر وہاں اعمال ہو، دعوت کی فضا ہو، تعلیم کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو اور اعمال کی فضا ہو اور دعاؤں کی فضا ہو۔ اب ہمت کر کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما اور سارے مجمع کو بھی قبول فرما۔ اب مسجد وال جماعتی بھی لکھائے، افراد بھی لکھائے، اور میری بھی دعا کرے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے اور اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ یہ جو باتیں ہوئی خیر کی ہوئی، ہاں اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کی، اور خدا کی شرط کی ہوئی اللہ اس سے بری ہے، یہ میرے نفس کی شرارت ہوگی، اس شخص سے اللہ سامعین کو بچائے، مجھے بچائے، آئندہ اللہ کی بات کہنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، ساری دنیا میں پھیلانے کی، اور ہمت کر کے نام مطلب وہی۔ ٹھیک ہے فکر سے اللہ خیر کرتے اللہ آپ کو جزائے خیر۔ مسجد صدیق 1 چلے کی، حفیظ اللہ 1 سال کے لیے۔ دیکھیں ایسے ساتھی جنہوں نے پہلے نام یہاں لکھا دیے ہیں، اب دوسرے ساتھی نام لکھاتے ہیں۔ ابھی تشریف رکھے بھائی، ابھی بھائی جانے کا نہیں ہے، تھوڑے نام لکھ لیں، تھوڑے ارادے کر لیں۔